سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وأوليائه الكاملين وعلمائه الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بلند آواز مشرق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. ما شاء الله. اس محفل میں کافی علماء، پروفیسر حضرات، جذبہ افروز ہیں. مہینہ بھی خوبصورت ہے، مسجد بھی خوبصورت ہے، پروگرام بھی خوبصورت ہے. ہمارے ایک عالم نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایسی اچھی بات کی ہے جو مجھے دل دماغ سے پسند آئی ہے. اس نے کہا لوگ پوچھتے ہیں میلاد کا جلسہ کرتے ہو، یہ جشن مناتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دنیا میں تہوار منائے جاتے ہیں، ساری دنیا میں بولو تہوار منائے جائیں گے. بلند آواز سے کہہ دو ساری دنیا میں تہوار منائے جائیں گے. ہم اپنے نبی کے غلام ہیں. ربیع الاول میں ہم اپنے نبی کا جشن تہوار مناتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا ہمیں کسی دلیل ثبوت کی ان کو پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے. میں نے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، چونکہ موضوع ہوتے ہیں کہ بھائی اس موضوع پر بات چیت کی جائے، پہلے بھی کہی ہے، موضوع بھی کہی ہے. میں نے اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے جو آپ کے اشتہار میں دیا گیا ہے، عشق رسول کانفرنس. تو میں نے سوچا بھائی اسی پر خطاب ہونا چاہیے جب ایک عنوان جو دیا گیا ہے. اور پھر ایک یہ سوال ہے جو کسی نے سوال کیا تھا کہ عشق کا لفظ قرآن مجید میں یا حدیث میں نہیں ہے. یہ بات کسی حد تک درست ہے، لفظ واقعی ہے، لیکن کیا عرب زبان میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آج یہ المجد بھی دیکھی ہے، اللسان العربی بھی دیکھی ہے، ان سب کتابوں میں پھر سبا معلقہ دیکھا ہے.
متنبی دیکھی ہے، مقامات علی دیکھی ہے، ان سب کتابوں میں عشق کا لفظ موجود ہے۔ سبحان پھر ایک یہ سوال ہے کہ عشق کا مطلب کیا ہے؟ ہم سیب کو نہیں، سیب کے اندر جو موتی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ المنجد ہی پڑھ کے دیکھ لو، المنجد میں لکھا ہے عشق محبت کی انتہا اور محبت کی زیادتی کو کہتے ہیں۔ سبحان اس کے لیے اللہ نے عشق کو نہیں استعمال کیا، احبہ استعمال کیا۔ احبہ اسم تفصیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کہ میں ابھی بتاتا ہوں، اس آیت نمبر 24 جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اسی کو آج تفصیل سمجھیں۔ قل، یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ ذرا تفصیل سے آپ نے پتہ بھی لینا ہے، ہمارے عام علماء بیان کرتے ہیں یہ بات۔ قل، اس کا مطلب ہے اے محمد آپ کہہ دیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں او مائی بیلوڈ یو میک این اناؤنسمنٹ، آپ ایک اعلان کر دیں۔ یا اللہ اعلان کس کا ہے؟ فرمایا اعلان خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اعلان خدا ہے اور زبان اعلان کا ہے۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے جہاں اللہ کی توحید کا بیان کر دیا ہے۔ اس میں خود اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ گویا اے میرے پیارے حبیب، جب آپ کی زبان پاک سے یہ اعلان ہوگا، کائنات کو بھی لطف حاصل ہوگا، کائنات بنانے والے خدا کو بھی لطف حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلان بیانیہ انداز پر، ایک کنڈیشنل مشروط ہوتا ہے۔ یہ اعلان بیانیہ نہیں ہے، کنڈیشنل، there is a condition، اس میں شرط کیا اعلان ہے؟ ان عربی میں حرف شرط، جس طرح آپ انگریزی میں if کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں، یہ حرف شرط۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، آبا چونکہ جمع ہے ابو کی، وہ آبا باپ دادا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ پردادا اس سے اوپر سردادا سب اس میں شامل ہے۔ اگر تمہارے باپ دادا و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، علماء کہتے ہیں اس میں ساری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، اخوانکم، تمہارے بھائی، بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، سگا بھائی، اللہ کی بھائی، احیاقی بھائی، یعنی باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے، اس میں سب وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان۔ یہ 5 رشتے اللہ نے ذکر کیے۔ آگے یہ رشتے نہیں ہیں، آگے اور چیزیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا،
چیزیں ہوئی ہیں، 8 چیزیں ہوئی ہیں. بولو کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 8 بلند آواز سے کہا تو کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی. اس کے بعد ابھی بات مکمل نہیں ہے. اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہے، اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے، پھر تم کیا کرو؟ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو. یا اللہ کس کا انتظار کرے؟ حتی یأتی اللہ بأمرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا امر لے آئے، یعنی عذاب. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے. حاضرین محترم، پہلی بات یہ ہے، یہاں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرو، یہ بھی نہیں کہا اولاد سے محبت نہ کرو، یہ بھی نہیں فرمایا بھائیوں سے محبت نہ کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی بیویوں سے محبت نہ کرو، یہ بھی نہیں فرمایا اپنے کنبہ قبیلہ سے محبت نہ کرو، یہ نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا مال سے محبت نہ کرو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کاروبار سے محبت نہ کرو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اپنے مکانوں سے محبت نہ کرو. یہ 8 چیزیں ذکر کر کے متوجہ کیا ہے. کیا ان سے محبت ضرور کرو، مگر دھیان دینا اعلان خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے. توجہ رکھنا، ان چیزوں سے محبت کم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اٹھا کر ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. اعلان کیے، اور یہ قرآن کا آیت ہے، حدیث میں سب کچھ ہے. اگر یہ تو قرآن کی آیت ہے، اب ذرا جائزہ لیں. ادھر 8 چیزوں کا ذکر ہے، دوسری طرف 3 چیزوں کا ذکر ہے. 8 چیزیں صرف 8 ہی مراد نہیں ہے، سب مفسرین نے لکھا 8 سے 8 ہی مراد نہیں ہے، پوری کائنات ہے. ایک طرف پوری کائنات ہے اور دوسری طرف 3 چیزوں کا ذکر ہے. لیکن اللہ کی محبت وہی ہے جسے رسول سے محبت ہو، جہاد وہی قبول ہے جو محبت رسول میں ہو. خلاصہ یہ ہے، ایک طرف ساری کائنات ہے اور دوسری طرف آمنہ کے نال کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ ہے اس آیت میں. ابھی ایک نعت شریف پڑھی گئی تھی، اس آیت کا ترجمہ ہی ایک کوئی حیاتی دم میں یار ہو چاہیدہ، ایک کوئی حیاتی دم میں یار ہو چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہو چاہیدہ. یہ محفل ہے چونکہ سرکار کی محفل سچی ہے. حضرت مولانا صاحب بابا جان مجبوری کئی دفعہ یہاں تشریف لاتے ہیں، بابا جان مجبوری تشریف نہیں لا سکتے، مگر ذکر رسول کبھی بند نہیں ہوگا. یہ تو جب ذکر خدا بند ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ تو اس وقت بھی بند نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ حبیب خدا کا ذکر کرنے والا خود خدا ہے، خدا کا ذکر کرنے والی کائنات ہے. کائنات پر فنا آ سکتی ہے، خدا پر فنا نہیں ہے، اس لیے اس وقت بھی ذکر رسول جاری ہے. سبحان اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد سے ساری کائنات بلکہ ایک حدیث میں البتہ من نفس اپنی ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کرے اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب ہیں آپ کی اہل بیت ہیں اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کیا مگر اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے عشق و احباب کو ظاہر کرتا ہے محبت رسول کائنات ساری سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ یہ ضروری ہے اور جب محبت رسول ہو جائے تو اس کے تقاضے خود بخود سامنے آتے ہیں اور محبت کا مطلب کیا ہے علامہ راضی نے کہ محبت کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو بندے کا دل ہے اس کے چار کونے سمجھ لو چاروں کونے مدینے والے محمد کی طرف متوجہ ہو جائے سمجھ لو کہ محبت رسول پیدا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت رسول ہے کسی چیز سے حضور سے زیادہ پیار ہے. محبت ایک طبی ہوتی ہے ایک محبت شرعی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا طبی محبت یہ مال سے امکانات سے لیکن بعض لوگوں نے یہاں غلطی بھی کی ہے وہ کہتے ہیں شرعی محبت رسول سے زیادہ ہونی چاہیے اور طبی محبت بے شک کائنات سے ہو جائے مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات سے زیادہ شرعی محبت بھی سرکار سے اور طبی محبت بھی حضور سے زیادہ ہونا فرض عین ہے. سبحان اللہ. یہ فرض کفایہ نہیں فرض عین ہے. آقا سے محبت ساری کائنات سے زیادہ طبی محبت بھی حضور سے شرعی محبت بھی حضور سے فطری محبت بھی حضور سے اتنی زیادہ محبت ہو کہ بندہ صبح شام اس کے دل دماغ میں رسول اللہ کا تصور رہے. سبحان اللہ. اور وہ کہتا پھر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے حضور کے پہلے خلیفہ جن کے حوالے میرے نبی نے ساری امت کو کیا سبحان صرف مسلح ہی نہیں پوری امت کو حضور کے حوالے کیا. آپ کی کتنی محبت ہے رسول اللہ سے انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا مگر میں ایک ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا میری پسند میری محبت میرے دل کا تقاضا میرے دماغ کا تقاضا کیا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. سمجھنا یہ ہے کہ صبح شام میری نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ میں دیدار کرتا ہوں. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ چاہیے ایک نعرے کا اضافہ ہے نعرہ تحقیق ٹھیک ہے بالکل ضروری ہے مگر ایک نعرہ اٹھانا ہے نعرہ تطہیر. تطہیر کا معنی جن کو اللہ نے پاک کر دیا نعرہ تطہیر جس کا مطلب یہ ہوگا آگے جواب ہوگا حق پنجتن پاک. نعرہ تطہیر حق پنجتن پاک. بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تطہیر. حق پنجتن پاک. نہیں سارے سب نے لکھا ہے نعرہ تطہیر. حق پنجتن پاک. یہ بھی ہمارا نعرہ ہونا چاہیے نعرہ تحقیق بھی
اور نعرہ تطہیر بھی، تاکہ پتہ چلے جو نعرہ تطہیر نہ لگائے پتہ چلے اہل بیت کو نہیں مانتا، اور جو نعرہ تحقیق نہ لگائے پتہ چلا صحابہ کو نہیں مانتا۔ یا اللہ نعرہ تطہیر، حق پائنتن پاک، یہ تو میں نے آپ کو صدیق اکبر کی محبت عرض کی ہے۔ حضرت عمر فاروق عزت اسلام ہے، مراد نبوت ہیں، دعائیں نبوت، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا عمر بتاؤ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ کیف تحبنی، اے عمر سچ سچ بتاؤ مجھ سے کتنا پیار ہے؟ حضرت عمر فاروق چونکہ سچے لوگ تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، جان کو چھوڑ کر، اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو۔ سرکار نے فرمایا پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم پڑے گے سر سجدے میں رکھ لیا، یا اللہ میں نے کفر کو چھوڑا، میں نے کافروں کو چھوڑا، میں نے شرک کو چھوڑا، میں نے مشرکوں کو چھوڑا، میں نے بتوں کو چھوڑا، ابھی بھی میرا ایمان مکمل نہیں ہے، یا اللہ میری ایک دعا سن لے۔ اب آدھائی کیا دعا ہے؟ یا اللہ اپنے نبی کی اتنی محبت دے دے جان پیچھے ہو جائے نبی آگے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محمد کی جماعت ہے، بولو یہ محمد کی جماعت، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ محمد کی جماعت ہے۔ اس جماعت کی دنیا میں مثال ہی نہیں۔ ساتھ سکتے میں اقبال نے کہا کسی زمانے میں ذرہ عشق نبی اب حق طلب، اللہ سے اپنے نبی کا عشق۔ فاروق اعظم نے کہا یا اللہ اتنی محبت دے، اتنا اپنے یار کا عشق دے دے جان پیچھے ہو جائے، بولو نبی آگے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر خود محبت ڈالی فاروق اعظم کے دل میں، پھر آگر ہوئے فاروق اے عمر بتاؤ کیف تحبنی الآن، اب بتاؤ اب آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہلے جان آگے تھی آپ پیچھے تھے، اب جان پیچھے ہو گئی ہے، اللہ کا نبی آگے ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت رسول۔ پھر یہاں ایک شعر لکھا ہے، اگرچہ میرا گلا مجھے اتنی نہیں اجازت دیتا ہے، مگر جب آپ ساتھ میں جاتے ہیں نعت خان کو زیادہ تر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جس نے نعت پاڑی وہ بھائی ماشاءاللہ ان کو کام بھی کافی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی نعتیں سکھاتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو وہ لوگ تشریف لے جاتے ہیں، ہر ایک کو مجبوری ہوتی ہے، جتنے نعت خان سب مجبوری ہوتی ہے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان
عثمان غنی کی بات ذکر کرتا ہوں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میں نے تجربہ کیا کہ مشرق مغرب شمال و جنوب میں گیا ہوں، تجربہ میں نے یہ کیا ہے جس محفل میں علماء کا نعت خوانوں کا دل آدھر ہو جائے، اللہ کی قسم وہ محفل کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میں نے چٹاگانگ میں یہ شہر پڑھا، بنگلہ دیش کے اندر، وہاں وہ لوگ اب اتنی سمجھتے نہیں تھے، تقریر میں نے انگریزی میں کی تھی، مگر جب یہ شعر پڑھا اور اس کا ترجمہ میں نے انگریزی میں اور پھر میں نے بنگالی میں بتایا تو سب پڑھنا شروع ہو گئے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ عثمان غنی خلیفہ ثالث صاحب شرف و حیا، انہوں نے حضور کی دعوت کی، سبحان اللہ، انہوں نے حضور کی دعوت کی، سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کو لیا، چلے عثمان غنی جب مسجد سے باہر نکلے تو عثمان غنی پیچھے ہو گئے، سرکار آگے جا رہے ہیں، عثمان غنی پیچھے پیچھے آ رہے، کچھ گنتی کر رہے، حضور نے پیچھے دیکھ کے فرمایا، عثمان اے میرے داماد تھوڑے کیا گنتی کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قدم گر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا مطلب یہ قدم کس لیے گر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے قدم آپ چل کر میرے گھر میں پہنچیں گے اتنے ہی عثمان غلام آزاد کرے گا۔ سبحان اللہ، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کتنی محبت کرتے ہیں؟ مولا علی سارے صحابہ سچے، سب جنتی اور سب سچے، بے شک، ہم کیا چیز ہیں؟ یہ سیاحی نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی حج کرنے سے نہیں بنتا، صحابی جہاد کرنے سے نہیں بنتا، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے سے صحابی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مولا علی سے پوچھا حضور نے، مولا علی نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہمیں، حضور تو جانتے ہی تھے، حضور کو تو سب کچھ علم ہے، مولا علی کو بھی پتا تھا، انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کیسے محبت۔ سبحان اللہ، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرمی ہو، شدت کی گرمی ہو اور بندے کو پیاس لگی ہو، اس وقت اس کی تمنا کیا ہوگی؟ فرمایا علی خود ہی بتاؤ یا رسول اللہ، تمنا ہوگی کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے۔ جب شدت کی گرمی ہو، پیاس کی انتہا ہو جائے تو بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی مل جائے۔ عرض کیا مجھے رب کعبہ کی قسم وہ ٹھنڈا پانی مجھے بعد میں ہے، مجھے اپنے نبی
یہ زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مردوں کا ذکر کیا، یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ اس زمانے میں بچیاں، عورتیں، بوڑھی، جوان ہمارے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، بچے کتنی محبت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک مدینہ میں عورت تھی جس کا باپ بھی شہید ہو گیا، خامن بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ اور بھائی بھی شہید ہو گیا۔ چارے رشتے دنیا میں قرآن میں سنے، چاروں رشتے اس کے بظاہر دنیا سے چلے گئے، قرآن بچ گیا۔ وہ عورت مدینہ شریف سے دیوانہ باہر نکلی، کوئی قافلہ ملا، بتاؤ جی، انہوں نے کہا افسوس تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے بھائی کا نہیں پوچھا، میں نے اللہ کے نبی کا پوچھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے کہا میں نے باپ کا نہیں پوچھا۔ کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا میں نے بیٹے کا بھی نہیں پوچھا ہے۔ باپ بھی شہید، خامد بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید۔ عورت ایک ہی بات کہتی جا رہی ہے، او مجھے یہ نہ بتاؤ میرے کون سے رشتے کے ہیں، مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں فعلا بے رسول اللہ، بتاؤ ان کا کیا۔ کسی نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہے، وہ سامنے نظر آ رہی۔ عورت دوڑی، حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، حضور کے قدموں میں گر گئی۔ سرکار نے بڑا پیار فرمایا، بیٹی میں خیریت سے ہوں، مگر تیرے چاروں رشتے ختم ہو گئے، ظاہری طور پر چاروں رشتے چلے گئے۔ اس خاتون نے جو جملہ کہا ہے، یہ حدیث میں جملہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے کوئی جملہ آج تک نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے جواب دیا، آقا مجھے پتا چل گیا، میرا باپ بھی گیا، میرا بیٹا بھی گیا، میرا بھائی بھی گیا، میرا خامد بھی گیا، یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے، مگر ابھی تو 4 رشتوں کی بات ہے، مگر میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ بھی آقا سن لیں۔ عورت نے کہا کل مصیبت وحدک جلالو، اللہ کے نبی آپ موجود ہیں، ساری مصیبتیں مجھے بھول گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سردار صاحب موجود ہیں، جناب علی اصغر یہ بھی موجود ہے، دوسرے اصغر حسین بھی موجود ہیں، یہ علماء بھی ہیں، نعت خوان بھی موجود ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دو، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ لاہور کے قریب ہے، ایک باغا روڈ پر گچ، یہ ایک دیہات ہے۔ ایک میرا شاگرد تھا صوفی عبد الرشید، ابھی کو کوئی شکا زندہ ہے، کھانے والے ہیں، یہ آج کل ہو گیا۔ تو اس نے مجھے وہاں بلایا، جب میں وہاں پہنچا استقبال پڑا ہوا، مگر داڑھی والا بلا کر ایک میں داڑھی والا ہوں، ایک میرا شاگرد عبد الرشید داڑھی والا، بس پورے مجمع میں اتنا بڑا مجمع، اس مسجد سے بھی شاید کی بڑی مسجد ہوگی، مگر داڑھی والا نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ، ان میں تو تقریر کرنا ہی بڑا مشکل ہے، ان میں تو خطاب کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ سال
ٹوپی کوئی نہیں، چہرے پر داڑھی کوئی نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیسے میں نے ان کو سیدھا کرنا ہے اور نئے پر لانا ہے۔ میں نے وہاں خطاب کیا، آج تک وہ خطاب مجھے بھولا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے امریکہ میں خطاب کیے، ہر اسٹیٹ میں خطاب کیے، برطانیہ کی حصے میں خطاب کیے، اسکاٹ لینڈ میں خطاب کیے، بریڈ فورڈ میں خطاب کیے، اس کا وہاں پر باقی برمنگھم میں خطاب کیے اور لوٹن میں خطاب کیے، لیکن جو مزہ وہاں آیا آج تک وہ مزہ ہی نہیں آیا۔ داڑھی والا ایک بھی نہیں، دو ہی ہے، استاد اور شکیل، کوئی داڑھی والا نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ وہاں میں نے پھر جب مجھے خود مزہ آیا، مجھے تو یوں لگنے لگا ان نوجوانوں کا فیض اللہ مجھے بھی عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے لمبی داڑھی کی بات نہیں ہوتی ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ کی بات۔ بلند آواز سے کہہ دو، سینہ میں عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ داڑھی نہ رکھو، ضرور رکھو، ضرور رکھو، مگر یہ نہ سمجھنا کہ جن کی لمبی داڑیاں ہیں وہ اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا ہم نہیں جشن منائیں گے، مگر نہ مناؤ کھاؤ جو سوادی حضرت رضی کہہ رہا تھا نہ مناؤ کہ نبی صاحب ایمان والے اسی ایمان والے دے یہ احسان ہویا اس بات کا ملاد کا جشن دیا سنج منانا دوسرا دیا آپ نے اس جیسا ایک باری بیرونہ انہا جشن منایا ہندوستان میں وہ انہوں نے جشن منا دے رو تو علی مرضی دی کر دی اسد محمد پابند نہ کر لیں مگر اتنی کا ضرور ہے اسد اعلان ہے بے جڑا ان بھی بے اعلان کر رہے کہ اللہ پاک یہ لمبی داڑھی نہیں دیکھتا، اللہ پاک سینے میں عشق مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھتے جے وہ ویکھتے بندے دا دل ویکھتے پیار بھر کہہ دو ایک یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے اب اذانوں کے وقت بھی ہو رہے ہیں اور محبت کا موضوع چل رہا ہے۔ اس موضوع پر کتنا خطاب کیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ملک ممتاز قادری ہے، ملک ممتاز قادری نے کیا شو کیا؟ پھندے پر چڑھنے سے پہلے بھی اور جب چڑھایا گیا اس وقت بھی یہی علی اور پھر اس سے پہلے غازی علم میں یہ بھی محبت والے صحابہ اہل بیت ان کی محبت کے تجربے سے تو کتابیں بھری ہیں اور اس قدر محبت رسول ہے۔ اس موضوع پر اگر کوئی بیان کرے تو پھر ہم اپنے دور کی کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن غازی علم بھی اس کے بارے میں جوان تھا، 25 سال کی عمر تھی۔ ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس کا دوست تھا عبدالرشید، جلسہ ہو رہا ہے، اس نے پوچھا کام کر کے خان تھا یہ کیا جلسہ ہے؟ کسی نے کہا کسی نے رسول اللہ کی بیعت کی گستاخی کی ہے، احتجاج ہو گیا۔ رات کو یہ چلے گئے عبدالرشید مدامی باغ میں، یہ سرگے والا بازار میں چلا گیا۔ یہ جو غازی علم دین ہے یہ اپنے گھر میں گرمی کا موسم تھا، اندر ماں باپ ہے، باہر سیل میں لیٹ گیا، ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا، آنکھ لگی خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا،
یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تمہارے. سبحان اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا تو بھی لاہور میں، میرا دشمن بھی لاہور میں، تیری جوانی کس کام کی؟ علم دین کو جاگ آ گئی. کہنے لگا میں تو گناہگار ہوں. آواز آئی تو گناہگار ہے، میں غفار ہوں. یا اللہ میرے گناہوں کی حد کوئی نہیں. فرمایا میری رحمت کی بھی حد کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. غازی الدین سوچ کر کے کہ نہیں مجھے ایسے ہی خیال آیا. پھر دوبارہ دیتا لکھا ہے، انگریزی کتاب ہے جس سے میں بیان کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہے دوبارہ سویا، آنکھ لگی، میرے نبی صحابہ سمیت تشریف لے آئے. سبحان اللہ. میں غازی میں تجھے کھانے آیا. اس نے ایک روپے کا چھوٹا خریدا. صبح یہ جو انارکلی بازار ہے جہاں اس بے ایمان کی دکان تھی، کتاب اس نے نہیں لکھی تھی، اس نے شائع کی. راجپال یہ پہنچا، ابھی لوگ صفائی کر رہے تھے. اس نے وہ گاڑی پر ہے. علم دین نے صرف اتنا پوچھا، جی یہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ نام نہیں لیا چونکہ مشہور تھا، نام نہیں لیا. یہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ اس نے کہا لکھی تو میں نے نہیں، شائع کی. آپ کو کتاب چاہیے؟ علم دین نے کہا بے ایمان، اور مجھے کتاب نہیں چاہیے، مجھے بدبخت تیری جان چاہیے. علم دین نے چھوڑا نکالا، زور سے مارا، وہ تو ڈھیر ہی ہو گیا. علم دین وہاں سے گلی میں پڑا، پھر پکڑا گیا یہ والی جیل میں، قدمہ چلا، قائد اعظم جیسا بندہ. پھر علامہ اقبال بھی اس کو ملنے کے لیے گیا. حکیم الامت کشتہ عشق رسول جیل میں ملنے کے لیے گیا. خواجہ قمر الدین سیالوی بھی ملنے کے لیے گئے. بڑے بڑے پیر اقبال نے کہے، اس کو بھی ابھی میں بیان نہیں کرتا، مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، خواجہ قمر الدین سیالوی آپ سے قرآن تھے. فرمایا بیٹا میں سورت مزمل پڑھ کے تجھے دم کر دیتا ہوں تاکہ تیرا حوصلہ قائم رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. خواجہ صاحب نے قرآن شروع کر دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پڑھتے پڑھتے جب شیبہ پر پہنچے تو یہاں پر رک گئے. السما پڑھنا چاہتے ہو رک گئے. شیبہ السما لفظ ہے مگر اٹھتا ہو تو السما ہوتا ہے. رک گئے. اندر سے وہ بولا شیبہ السماء منفطر بہ. سبحان اللہ. خواجہ صاحب نے کہا باقی تو میں بعد میں پڑھوں گا. بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. جی نہیں پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا پھر یہ تو نے مجھے لقمہ کیسے دے دیا، یہ تو نے کیسے آگے بتا دیا؟ اس نے کہا ادھر آنے سے پہلے میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، جیل میں آ کے میں نے قرآن پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ کے میں نے قرآن پڑھ لیا ہے. اور میں بیٹا یہ بتا کس حافظ نے پڑھایا، کس قاری نے بتایا، کس قاری نے تجھے پڑھایا، کس حافظ نے تجھے پڑھایا؟ اس نے کہا نہ کسی مفتی نے پڑھایا، نہ کسی قاری نے پڑھایا، نہ مجھے کسی حافظ نے پڑھایا، نہ کسی عالم نے پڑھایا. مجھے قرآن یہاں جیل کے اندر مدینے والے محمد نے پڑھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم دین یہ بات اس نے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی. پھر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری میت کو ڈیڈ باڈی کو ہمارے حوالے کرو. فیصلہ ہوا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کا ڈیڈ باڈی ملے گی. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عشق رسول کا فائدہ کیا ہے. وقت ضائع مت کرو. بے وفا لوگوں سے دوستیاں مت لگاؤ. بے وفا لوگوں سے دوستیاں، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اور یہ سب بے وفا ہیں. دوستی لگاؤ مدینے والے محمد سے جو قبر میں بھی تجھے سبحان اللہ. دوستی ان سے لگاؤ. محبت تو ہوتی ہے دنیا میں. آج یہ کینیڈا کا ایک بندہ ہے، اس کا ہے انڈیا کا
ماں اس کی ڈاکٹر، باپ اس کا ڈاکٹر، لیکن ایک ہندو عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ہندو عورت نہیں مان رہی ہے، وہ کہتی ہے میں نے اسلام نہیں قبول کرنا، تو ہندو ہو جا، لیکن اسے احساس ہی کہتا ہے جی محبت میں بے ہوش ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لڑکی بھی تجھے چھوڑ دے گی، تو محبت کر خدا کے نبی سے، تو قبر میں بھی تجھے کام آئے۔ سبحان اللہ۔ غازی علم دین اس کی ڈیڈ باڈی ریل کے ذریعے لاہور پہنچی، 13 دن کے بعد میاں والی جیل سے نکالا گیا۔ لوگوں نے شیشیاں لی، پتر لیا، پرفیوم لیے کہ ادھر بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے علم دین کے وجود سے سمیل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ 13 دن گرمی کا موسم ہو، قبر میں بھی پڑا رہا اور اب نکال کے لایا گیا، اس لیے سب لوگ اپنے ہاتھوں میں شیشیاں لائے، بوتلیں لائے تاکہ چھڑک دیں گے اور لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی نہیں ہوگی۔ جب ریل کا دروازہ کھلا سب شیشیاں بند ہی رہ گئی، علم دین کی خوشبو سب سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہہ دو یہ دل بھی تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب مصلی پہ کھڑے، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث البری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ جنازہ ہی نہیں پڑھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا شادی کو کیا ہو گیا، جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ حضرت جی علامہ اقبال کا سمجھا گیا، حضرت جی جنازہ پڑھانے نا کافی دیر ہو گئی ہے، کافی دنیا انتظار کر رہی ہے، مجمع بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میں جنازہ کدھر پڑھاؤں؟ جدھر دیکھتا ہوں، میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے اللہ کے نبی لگا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد۔ جدھر دیکھتا ہوں کہتے ہیں تمنا بڑی تھی کہ کبھی خواب میں آ جائے، مگر آج پتہ چلا جس کے سینہ میں نبی کا عشق ہوتا ہے اس کا جنازہ بھی ہمیشہ دھوپ سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی عظمت ہی علیحدہ ہوتی ہے۔ پھر اقبال بھی جو کہہ رہے ہوں گے، اقبال کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الوداع، مگر اس کا ترجمہ ہماری زبان میں یہ بنتا ہے آسانی سے، یہ دل بھی تمہارا پیغام دے گیا، حضرت بلال بھی یہی پیغام
آمین اللہ کی قسم یہی کام ہے. یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں قرآن پر ناز ہے, ہمیں اپنے نبی پر ناز ہے, اور ہمیں اپنے دین پر ناز ہے. اس لیے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی اتنے فتنے پیدا ہوں گے, مگر مسلمانوں میں عشق رسول آج بھی زندہ ہے, بے شک. اور یہ عشق رسول زندہ کرنے والے بھی موجود ہیں. انشاءاللہ قبر میں بھی یہی عشق رسول لے کے جائیں گے. انشاءاللہ. کہتے ہیں قبر اندھیری ہے, واقعی اندھیری ہے, مگر جب میرے نبی نور والے کا ظہور ہو جائے گا پھر قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. عشق نبی کی برکت سے لحد میں اٹھالا ہو جائے گا. سبحان اللہ.